ریکارڈنگ آن کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه وذرياته واتباعه واهل بيته اجمعین. اما بعد. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم على العالمین ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم. الحمدللہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا تذکرہ 12 جگہ کیا ہے. جہاں تفصیلی موقع ہے ہم نے کافی تفصیل سے مناسبت کیا ہے، مفسرین کے اقوال کیا ہیں، ان آیتوں سے کیا فائدے ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں. آج کے درس سے جو ہے ہم آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا تذکرہ کہاں سے کیا ہے اس کی جو ہے پہلی کلاس میں ہم جمع ہوئے ہیں. سورہ آل عمران یہ قرآن کی جو ہے تیسری صورت ہے. پہلے سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران. سورہ آل عمران کی جو شروع کی آیتیں ہیں اہل علم کے اتفاق کے مطابق جو ہے تقریباً 80 سے زیادہ آیتیں نجران کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ان کے بارے میں اتری ہیں. اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کا تذکرہ کہاں کرتا ہے آل ابراہیم کا، ذرا پیچھے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانا ہو تو نبیوں کی اتباع کرنا چاہیے، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام راضی اگرچہ معتزلی ہیں لیکن ان کی تفسیر جو ہے تھوڑا سا علماء جو ہے اسے استفادہ کرتے ہیں، عقیدے کی حد تک نہیں، تفسیر کی حد تک، اور آیتوں کی مناسبت وغیرہ میں جو ہے اس سے استفادہ ایک جو مستند عالم ہوتا ہے اور جو عقیدے کے فرق کو جانتا ہے تو اس کے لیے استفادہ جائز ہے. چنانچہ راضی رحمہ اللہ التفسیر الکبیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رسولوں کی متابعت سے ملتی ہے، لہذا جب بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو محبت خود بخود مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر آگے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. چنانچہ اللہ کے رسول کی تابع داری سے اللہ کی محبت ملتی ہے. تو فوراً اللہ نے کیا کیا، آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا اور آل عمران کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو جو چنتا ہے ان کا حسب و نسب بھی بڑا اونچا ہوتا ہے، ان کی بیویاں بھی بڑے اونچے حسب و نسب کی مالک ہوتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ سورہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو تذکرہ کیا ہے ترتیب زمانے کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اللہ نے سب سے پہلے آدم کا تذکرہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ آدم پہلے نبی ہیں، جیسا کہ فرمایا آدم نبی مکلم. اور اس کے بعد کہا نوح. یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام یہ دوسرے باپ ہیں. پہلے باپ کون ہے؟ آدم ہیں. اور نوح کے بارے میں کہا جاتا ہے الاب الثانی، دوسرے باپ ہیں. اور یہ جو ہے زمین کے پہلے رسول ہیں، جیسا کہ شفاعت کی حدیث میں آتا ہے لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اولو العزم پیغمبروں کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح تم زمین کے پہلے رسول ہو، چنانچہ ہمارے بارے میں سفارش کرو تاکہ ہمارے اوپر جو ہولناک اور پریشانی ہے مکمل طور پر زائل ہو جائے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا اور ابراہیم کے خاندان کو چنا. یہ آل ابراہیم یہ کیا ہے؟ یہ اہل علم کہتے ہیں کہ آل ابراہیم کہہ کر خود ابراہیم خود مراد ہے، یعنی ابراہیم کا خاندان، مطلب اللہ نے ابراہیم کو چنا تو ان کے خاندان کو بھی چن لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کے خاندان کو چنا. تو ابراہیم کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جو ہے نبیوں پر اور دوسرے لوگوں پر کیا کیا جو ہے خصوصیت عطا کی تھی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جو اب تک چند دن پہلے جن کا
انتقال ہوا ہے، انہوں نے اپنے تفسیر کی حاشیے میں جو ہے کئی اہل علم سے نقل کیا ہے، لہٰذا ان کی اپنی عبارت دیکھیے، ان میں سے انبیاء و صلاطین کا سلسلہ قائم ہوا، پیغمبر اکثر انہی کی نسل میں آئے، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ۔ اور اسی طریقے سے تیسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب بھی بنو اسماعیل سے جا کر مل جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آل ابراہیم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آل ابراہیم، آل کا مطلب کیا ہے آگے بیان کریں گے۔ ابراہیم کا خاندان، ابراہیم کے متبعین کون کون تھے؟ ابراہیم کے خاندان میں اسماعیل تھے، اسحاق تھے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، اسباط یعنی جو ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے۔ جانتے ہیں اسباط جو ہے یہ بنی اسرائیل میں قبیلے کے لیے بولا جاتا تھا۔ قاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں آل ابراہیم سے مخرج ابراہیم ہے، کیوں ابراہیم کا ذکر نہیں کیا گیا؟ قاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، محاسن التأویل کے مؤلف، یہ تفسیر جو ہے امہات التفاسیر میں جو ہے مکمل طور پر شامل ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ابراہیم کے چننے کا ذکر نہیں ہے، ابراہیم کے خاندان کو چننے کا ذکر ہے۔ ابراہیم کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ یعنی اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و ابراہیم، نہیں کہا، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام مشہور ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل ابراہیم کہہ کر جو ہے ابراہیم کے خاندان کو اونچا اٹھایا۔ معزز حاضرین، یہ جو آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کے خاندان کو چنا، آل عمران کے خاندان، عمران، یہ عمران سے مراد کون ہے؟ موسیٰ کے والد نہیں ہیں، غور سے سنیے، موسیٰ کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہاں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے نانا ہیں، مریم علیہ السلام کے جو ہے باپ، سمجھے ہوں گے، مریم کے باپ اور عیسیٰ کے نانا ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ عمران مراد ہیں یہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا، تو آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کو اٹھاتا ہے، پیدا فرماتا ہے، نکالتا ہے، تو ان کی نسل بھی بہت جو ہے سونے اور چاندی سے بڑھ کے اونچے ہوتی ہے۔ لہذا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں جہاں اسراء و معراج کا قصہ ہوا، ذرا غور سے سنیے، اسراء و معراج کا جہاں قصہ ہوا تو وہاں حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابراہیم کی نبوت میں جو ہے نبوت کا جو سلسلہ چلا، اصل میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو چلے، اسحاق سے لے کر یعقوب، اسحاق سے اسحاق کی ذریت میں چلے۔ لہذا یہ جو سرزمین شام ہے، آپ دیکھتے ہیں سونے کی بھی کان ہوتی ہے، چاندی کی بھی کان ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ سرزمین شام انبیاء کا کان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انبیاء کو نکالا۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے نبیوں کو جمع فرمایا، وہ جگہ کوسی ہے؟ سرزمین شام میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں اللہ کے نبی کو امام بنایا، سارے انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، وہاں بتایا گیا کہ تم تمام نبیوں کے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت اصل میں سرزمین میں شام بھی انبیاء کا کان تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اسی جو ہے سرزمین میں امام جو ہے بنائے گئے معراج کے موقع پر۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آج کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو چنا، دوسرے میں نوح کو چنا، تیسرے میں ابراہیم کے خاندان کو چنا، اور چوتھے میں آل عمران کو چنا۔ آل عمران کا ذکر کیوں ہوا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم تک جو ہے ذکر کر سکتے تھے۔ عالم کہتے ہیں آل عمران کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے یہ والد تھے، عیسیٰ کے نانا تھے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام حسب و نسب کے اعتبار سے بڑے اونچے خاندان کے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قریش میں سے چنا، قریش میں سے کون کون ہیں؟ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے بہت اونچے تھے۔ اس کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ابن کثیر الگ تفسیر میں کہتے ہیں کہ وسطاً سے مراد جو ہے خیر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں بہت جو ہے اونچے تھے نسب کے اعتبار سے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے چنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار پر کوئی جو ہے حرف نہیں اٹھا سکتا، کسی کو اعتراض کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں اپنی اختیار کلی کا جو ہے اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ،
یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور مخلوق کو چن پر جو ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دوسرے مخلوق پر مکمل طور پر جو ہے فوقیت دیتا ہے۔ اس آیت کے فوائد میں سے کئی فائدے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس آیت کے تفسیر میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فوائد ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بھی چنتا ہے، لوگوں میں سے بھی چنتا ہے، فرشتوں میں سے چنتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ حج کے آخر میں کہا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، اس کے اختیار میں کسی کو جو ہے اعتراض کرنے کا حق نہیں، جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب جو کرتا ہے اس کے بارے میں لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی مکمل طور پر ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کی وجہ سے تفاضل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی اٹھایا، حضرت نوح کو بھی چنا، ابراہیم کو بھی چنا، آل عمران کو بھی چنا، چنانچہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے میں مراتب بنائے۔ آدم جو ہے پہلے نبی ہیں، نوح پہلے رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خاندان کو جو چیز ملی وہ دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، اور خود اللہ خود فرماتا ہے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یاد رکھیے یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو قتادہ رحمہ اللہ آج تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ سے بات کی، آدم کو جو ہے اب بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، انبیاء کو ہم ایک دوسرے پر جب فضیلت دیتے ہیں تو تاخیر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے اور فخر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت فرمائی، وہ کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور جو ہے فرق کرتے تھے۔ اللہ نبیوں اور مومن کے بارے میں کہتا ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، جو ہے ایک مومن تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے تو کیا نہیں کرتا، جو ہے ان میں فرق نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ تفاضل کی وجہ سے، جو تفاضل اعمال کی وجہ سے جو ہے مراتب بھی جو ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم میں سے معزز وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ یا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو اٹھایا، آدم کو اٹھایا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں چنا۔ لہٰذا عرب جو ہوتا ہے غیر عرب پر وہ افضل ہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھیجے گئے وہاں اس کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے قبیلے میں بانٹا جاتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے فخر کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے یہ تعارف کے لیے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ ایمانی رشتوں کو کمزور کرنے والے اور معاشرے میں دراڑ کیوں پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر حسب نسب کے اعتبار سے فخر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں بتایا جاہلیت کے فخر کو مٹانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ جو ہم نے تم کو تقسیم کیا ہے قبائل میں، تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ اس آیت کے فوائد میں ابن عثیمین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نیک لوگ افضل ہیں ملائکہ سے۔ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر بھی ہے اور بڑا اختلاف بھی ہے کہ اگر کوئی بندے مومن نیک ہو جاتا ہے تو وہ کیا فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ ابن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیک آدمی فرشتوں سے افضل ہے یا فرشتے نیک آدمی سے افضل ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں توقف کرنا اختیار ہے۔ لیکن ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بڑا بہترین قول نقل کیا، کہتے ہیں ان الملائکۃ افضل باعتبار البدایہ وصالح البشر افضل باعتبار النہایہ، کہتے ہیں کہ ملائکہ ابتدا کے اعتبار سے افضل ہیں۔ دیکھیے عبارت، ملائکہ ابتدا کے اعتبار سے افضل ہیں اور انسان جو ہے نیک انسان انتہا کے اعتبار سے افضل ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جو نور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے افضل ہے، لیکن آخرت میں نیک لوگ جنت میں جائیں گے نا تو انتہا کے اعتبار سے نیک لوگ جو ہے افضل ہیں۔ اسی لیے فرشتے کیا کریں گے؟ جنتیوں کو سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الذین اتقوا، یہ آگے جو ہے کہا
جیسا کہ سورہ زمر کے آخر میں بھی آیا کہ حتی اذا جاؤها وفتح ابوابها وقال خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب نیک بنتا ہے، بندے مومن، تو فرشتوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ تو ابن تیمیہ کا یہ قول جو ہے دونوں دلائل کو جمع کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آل کا کیا معنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل کا معنی متبعین کا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل کہہ کر شخص طرف نسبت مراد ہے، یہاں دونوں معنی مراد ہیں، ان کی اولاد بھی مراد ہے، ان کے متبعین میں مراد ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاکلیل میں ذکر کیا ہے اس آیت سے، بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں پر افضل ہیں۔ دیکھیے استدلال کتنا بھاری ہے، کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے فرشتوں پر جو ہے بھاری ہیں، اس لیے کہ وہ العالمین میں شمار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات کر کے اپنے بات کو ختم کریں گے آج کے درس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چنا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو۔ دن میں ہم فرض نمازوں میں کئی مرتبہ جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہاں بھی آل ابراہیم کا لفظ آیا، ابراہیم کے متبعین یا ابراہیم کے خاندان والوں کا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود سکھایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو الصلاۃ الابراہیمیہ، یہ درود ابراہیم کہتے ہیں، تو صحابہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو درود ویسے سکھاتا جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو درود یاد نہیں؟ آج ہماری مصیبت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی آتا ہے، تو دوسرے نمبر پر ابراہیم کا نام آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال یہاں یہ ہے کہ درود میں ابراہیم کا نام کیوں آیا؟ اب ہمارے پاس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، درود ابراہیم الصلاۃ الابراہیمیہ درود شریفی کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ درود پڑھنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج تو لوگوں نے درود کو ہول سیل بنا لیا ہے، پتہ نہیں کہاں لوگ درود لاتے ہیں، اور اس میں شرکیہ درود بھی ہیں۔ لہذا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ درود کتنے قسم کا ہے، صحیح ہے، تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ کی کتاب جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، درود سے متعلق جڑے جتنے مسائل ہیں، جتنے طرق سے درود آیا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ تو لہذا دوسرے نبیوں کو چھوڑ کر یہاں جو ہے ذکر کیوں ہوا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور ہر عالم کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، سوچیں گے نوح کا نام کیوں نہیں آیا، اور اس طریقے سے دوسرے نبی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو علماء نے جو جوابات دیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی، اور لہٰذا ہم اس کی جو ہے اتباع میں ایسا پڑھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، کیوں ذکر ہوا؟ پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، عربی عبارت کیا ہے پڑھ کے بعد میں ترجمہ کریں گے، وَهَذِهِ الْخَصَائِصُ وَأَضْعَافُ أَضْعَافِهَا مِنْ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ۔ کیا کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ابراہیم کا مبارک نام کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ابراہیم کی خصوصیت ہے، اور اس طرح کی بہت سی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے خاندان کو دی۔ کیوں؟ یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے، اس لیے دیکھیے یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی اس گھر والوں پر۔ انہوں نے جو ہے شاید حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہود کی جو آیت ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، شاید اس آیت سے شاید انہوں نے مستنبط کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اور خاندان میں اللہ نے بڑی برکت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر پر بہت سی اپنی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اتاری۔ شاید اسی رحمت کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ابراہیم کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اور ایک بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود سکھایا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا جو ہے حق نہیں ہے۔ اللہ نے سکھایا، رسول نے ہمیں سکھایا، بس ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ کیوں آیا؟ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسے جلاء الافہام میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو ہے فریاد کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ
تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے خاندان متبعین والوں پر تو اپنی رحمتیں اتار، جیسا کہ تو نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں پر مکمل طور پر برکت اتاری۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لقاء الباب المفتوح سوال نمبر 7 180 پر 9 صفحہ ہے، اس کی جو ترتیب دی گئی ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی شخصیت بڑی عالمگیر شخصیت ہے، وہ جو ہے ابو العرب ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یہودی نصرانی ان کو اپنی جگہ کھینچتے ہیں، لہذا یہودی بھی نصرانی بھی ہر ایک آدمی اپنی طرف کھینچتے ابراہیم علیہ السلام کو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں آگے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا، یہودی بھی نصرانی اپنی طرف کھینچتے ہیں نا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و یہ نبی کی امت ابراہیم کی اتباع کی زیادہ مستحق ہے، لہذا ہم اپنی اتباع کا دعویٰ کرتے ہوئے یہود و نصارہ پر رد کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو نمونہ مانتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق توحید سے تھا۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی شرح ہے علامہ عینی رحمہ اللہ کی، علامہ عینی رحمہ اللہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہے یہ ابن حجر کے ساڑوں اور حمزل لگتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے فتح الباری کی شرح، عمدۃ جو ہے بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، انہوں نے جو ہے ابو داؤد کی بھی شرح کی ہے، تو ابو داؤد کی شرح میں انہوں نے جو ہے دو اسباب ذکر کیے ہیں اور یہ اسباب پورے اجتہادات ہیں نصوص کی روشنی میں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ علامہ عینی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ معراج کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے اوپر سے گزرے، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، نیک نبی نیک بھائی بول کر ہر آسمان میں جو ہے مکمل طور پر کیا ہوا، مکمل طور پر استقبال کیا گیا۔ لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہر نبی پر جتنے نبی وہاں ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، لیکن ابراہیم وہ نبی تھے جنہوں نے کیا کیا، نبی کو سلام کر کے نبی کی امت پر بھی سلام کیا۔ یہ بات تھوڑا دلیل چاہتی ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی نے سلام کیا، لیکن ابراہیم وہ نبی تھے جنہوں نے کیا کیا، ابراہیم نے معراج کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بھی سلام بھیجا، لہذا شاید جو ہے اس احسان کے بدلے میں ہم مکمل طور پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، آسان ہے، حضرت ابراہیم کا احسان امت محمدیہ پر بہت بڑا ہے۔ جیسے اللہ کا احسان چکا نہیں سکتے، نبی کا احسان چکا نہیں سکتے، ویسے امت پر نبی کا احسان، حضرت ابراہیم کا احسان بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس میں وَإِن كَانُوا مِن قبل، اس میں جو ہے ابراہیم نے دعا کی تھی کہ جزیرۃ العرب میں ایسے نبی کو اٹھا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو شرک سے اور دوسرے جو ہے مکمل غلط چیزوں سے پاک کرے۔ تو گویا اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ابراہیم نے دعا کی تھی تو اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، چنانچہ ہم شکریہ کے طور پر ہم جو ہے حضرت ابراہیم کے احسان کو یاد کر کے مکمل طور پر جو ہے حضرت ابراہیم کے احسان کو یاد کرتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر درود میں بار بار آتا ہے، ہم وہی درود پڑھے تو صحیح ہے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود سکھایا تھا اس میں ابراہیم کا نام ہے، یہ خود جو ہے ابراہیم کے بلند مرتبے کی دلیل ہے۔ اور یہاں اور ایک بات بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اے اللہ میں دنیا سے چلا جا رہا ہوں تو میرا ذکر خیر چھوڑ دے دنیا میں، اللہ اکبر۔ یعنی حضرت ابراہیم یہ چاہتے ہیں میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن دنیا میں میرا ذکر باقی رہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، نبیوں کی دعاؤں سے بڑھ کے کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، اور جو ہے حضرت ابراہیم کا ذکر قیامت تک کے لیے مکمل طور پر دنیا میں جو ہے چرچا ہو گیا، اور قیامت تک ابراہیم کا چرچا دنیا میں ہوتے رہے گا۔ جب دنیا میں توحید اور شرک کی توحید اور شرک کی کفر کی لڑائی ہوتی رہے گی، ابراہیم کو لوگ دنیا میں یاد کریں گے اور ان کو دیکھ کر جو ہے جینے کا حوصلہ پائیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں کل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہاں ہے اس پر ہم بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آدم، نوح، ابراہیم اور عمران جو حضرت مریم کے جو ہے والد تھے، ان تمام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، وعلیکم السلام۔